السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک قبر سے آنے والی خوشبو کا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ ناظرین، واقعہ سنانے والا سناتا ہے کہ میں روز صبح سویرے اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہوں، وہاں بیٹھ کر سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں، فاتحہ کے بعد دعا مانگتا ہوں اور کام پر چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح میں ایک صبح قبرستان آیا، اپنے مرحوم باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی، دعا مانگی۔ جب دعا مانگ کر فارغ ہوا جانے لگا تو میں نے قبرستان میں ایک بہت ہی پیاری خوشبو محسوس کی۔ ایسی خوشبو میں نے آج سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، میں نے سارے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ میں نے سارے قبرستان کا چکر لگا کر دیکھا، ہر قبر کو دیکھا، کسی قبر پر تازے پھول نہیں پڑے تھے، ایک دو قبر پر باسی پھولوں کے ہار تھے۔ میں نے ان کو سونگھا لیکن ان میں سے کسی بھی قسم کی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ میں بے چین تھا کہ اتنی پیاری خوشبو آخر کہاں سے آ رہی ہے۔ میں چلتے چلتے قبرستان میں ایسی جگہ پر پہنچا جہاں 3-4 قبریں بنی ہوئی تھیں، وہاں سے اور زیادہ خوشبو آنے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ انہی قبروں میں سے کسی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے ایک قبر کو سونگھا، پھر دوسری کو جھک کر سونگھا، ان دونوں میں سے بھی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں تیسری قبر کے قریب آیا اور جھک کر میں نے اس کو سونگھا تو اس کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے یقین نہ ہوا کہ قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے اطمینان کے لیے قبر کو 3-4 جگہ سے سونگھا، ہر جگہ سے بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر میں نے مٹی کو ہاتھ میں پکڑ کر سونگھا تو ایسا لگا کہ میں نے خوشبو کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہے۔ اگر مجھے کام پر جانے کی جلدی نہ ہوتی تو میں گھنٹوں وہاں پر بیٹھا رہتا اور وہ اس خوشبو کو وہ میں سونگھتا رہتا، کیونکہ وہ اتنی پیاری خوشبو تھی جسے سونگھ کر میرے دل کو سکون آ رہا تھا۔ میں جاتے جاتے سوچ رہا تھا یقیناً یہ کسی اللہ کے بہت ہی نیک بندے کی قبر ہے۔ اگلے دن جب میں اپنے باپ کی قبر پر پہنچا، میں نے دعا مانگی، فاتحہ پڑھی، دعا مانگی تو میں نے دیکھا کہ اسی قبر پر جہاں سے خوشبو آ رہی تھی وہاں پر کوئی بندہ کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے دعا ختم کی اور اس بندے کے قریب پہنچا تو وہ بندہ جو دعا مانگ رہا تھا دعا مانگ کر چل پڑا۔ میں نے اسے پیچھے سے آواز دی، اس نے کہا کہ کیا کوئی کام ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ میری بات سنیے گا۔ وہ میرے قریب آیا، اس نے مجھ سے سلام کی، میں نے اس کی سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کل والی ساری بات اس کو بتائی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر قبرستان سے چل پڑا اور ایک جگہ رک کر اس نے مجھے بتایا کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے اور ان کی قبر سے کیوں خوشبو نہ آئے۔ مجھے زیادہ نہیں یاد لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ بہت نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ قرآن پڑھنا نہیں جانتی تھی لیکن قرآن سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب بھی قرآن کریم کو دیکھتی تھی چارپائی پر لے کر بیٹھ جاتی تھی اور قرآن کریم کو خوب چومتی تھی، لیکن وہ پڑھنا تو نہیں جانتی تھی۔ قرآن کریم کی لائنوں پر ہاتھ پھیرتی رہتی تھی اور محبت سے اپنے سینے کو لگاتی تھی، پھر چومتی تھی۔ ناظرین، اگر قرآن کریم کی محبت پر اللہ تعالیٰ یہ انعام دے کہ انسان کی بخشش کر دے اور اس کی مٹی سے، اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آئے، تو جو قرآن کریم کو روز پڑھتے ہیں صبح شام، جو حفظ کرتے ہیں اور جو قرآن کریم کو پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا بہترین انعام سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔